السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وزدنا علما وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحكيم الحكيم تعریف توصیف بزرگی بڑائی عظمت رفعت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبی طلاق اداد درود و سلام سرور قرآن قائدان مدینہ وقامی وقام ساکی کوسر شاہ نشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، رمضان المبارک کی مقدس دنیا کے اختتام کو پہنچے. ہم آپ عید بنا کر رشتہ داروں کو مل کر عید کی لائق میں آ سکتے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. یاد رکھیں دنیا دو حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ اہل علم کا ہے اور دوسرا اہل جہالت کا. آپ کو یہی دو چیزیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، محلوں میں، جگہوں میں نظر آئیں گی. علم والے لوگ کم نظر آتے ہیں اور جہالت ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے احباب میں زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فضائل، جتنے بھی مناقب، جتنے بھی بلندیاں اور ترقیاں ہیں، ساری کی ساری اہل علم کے لیے جائیں گی. اسلام نے جہالت کی ہر جگہ پر، ہر سٹیج پر مذمت کی. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ ہم نے جو اللہ کے نبی کو بھیجا اس دنیا پر، جو آپ پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے، جو علم کتاب و حکمہ، اور ساتھ فرمایا بَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اگر یہ لوگ اس نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فی ضلال مبین بعض گمراہی میں تھے، کہ ایک طرف علم ہے اور علم کے مقابلے میں جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور ظلم اس کے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ کسی جاہل بندے کو یہ بات کہیں کہ یار آپ غلطی پر ہیں، آپ کا عمل درست نہیں، آپ کا رویہ درست نہیں، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ آپ کے مخالف ہو جائے، آپ سے لڑائی شروع کر دیں۔ علم کیا ہے؟ علم وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے علم قرار دیں گے، بقیہ سب فنون ہے، وہ تعمیر کا فن ہے، وہ گاڑیوں ٹھیک کرنے کا فن ہے، وہ چاند پر پہنچنے کا فن ہے، وہ گاڑی چلانے کا فن ہے، وہ زمین کی کھدائیاں ہیں، وہ تعمیرات ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ فن ہے۔ علم یاد رکھے وہی علم ہے جسے اللہ نے علم قرار دیا کہ یہ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کی بنیاد، علم کی سب سے پہلی سیڑھی کہ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، اپنے خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر کے بارے میں آپ کو مکمل آگہی، یہ علم ہے۔ قرآن نے کہا فعلم، جان لو، علم حاصل کرو، کس بات کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ مفسرین نے علم کے دو حصے کیے، ایک وہ علم ہے جو فرضی علم ہے، جو آپ کو لازمی حاصل کرنا ہے، جس کے بغیر آپ کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ٹائم نہیں ملا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سفر میں تھا، میں فلاں کام کرتا رہ گیا، فلاں کرتا رہ گیا، یہ بات نہیں کرے گی۔ وہ علم آپ نے لازمی حاصل کرنا ہے، وہ علم توحید کا علم ہے۔ فعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ توحید کا علم حاصل کرے، رسالت کا علم حاصل کرے، آخرت کا علم حاصل کرے، جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض قرار دے دیا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی فرائض ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان کا علم حاصل کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتا نہیں۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، 150 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کو موٹر والا روکے گا اور آپ یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ 120 کی سپیڈ ہے، یہ بات نہیں سنی جائے گی، آپ کو جرمانہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ نے بٹن دبایا، بندہ مر گیا، اور آپ یہ کہیں گے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ بندہ مر جاتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ فرضی علم آپ کو آنا چاہیے۔ یہی چیز یاد رکھیں، جب آخر میں اوزان وزن کیا جائے گا آپ کی زندگی کا، آپ کے اعمال کا، تو یہ توحید اور یہ فرائض کا علم آپ کو آنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کاروبار میں مصروف تھا، میں اسکول ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، میں زراعت میں مصروف تھا، یہ بات نہیں کرے۔ سب سے پہلے علم حاصل کریں، اور علم کے حصول کے لیے یاد رکھیں فرضی علم حاصل کریں۔ ہاں نفلی علم ہے، مکمل قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ حدیثیں مکمل پڑھنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھیں کوئی بات نہیں۔ لیکن جو بنیادی فرائض آپ کے اوپر ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے، یہ علم آپ کو ضرور حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے گواہی دی اپنی توحید کی۔ کس بات کی گواہی؟ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور اس گواہی میں والملائکہ، فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اور تیسری گواہی جو اللہ نے دی ہے وہ اولو العلم، اللہ نے علم والوں کی گواہی بھی ساتھ رکھی ہے، کہ جن کو میں نے علم عطا کیا وہ بھی ان فرشتوں کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ توحید کا بنیادی علم ہے، اسے حاصل کریں۔ اس علم کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، جاہل بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ آپ لوگ جمعے کے لیے آئے ہیں تو کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کو احساس تھا کہ اللہ نے ہم پر جمعہ فرض کیا اور ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔
آپ اپنے بچوں کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ بھائی میرے بعد میرے بچے بھی اس مسجد کے ساتھ اس مدرسے کے ساتھ وابستہ رہے اور میری نسل میں خیر چلے، میری نسل میں نمازوں کی پابندی ہوتی رہے، اس لیے اپنے بچوں کو لے کر آئے، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری نسل میں یہ علم چلتا رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو۔ جب آپ کو اللہ کی پہچان ہے آپ اللہ سے ڈریں گے اور یہی پہچان آپ آگے اپنے بچوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی ان سے کہیں کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیں آپ کے معاشرے میں آپ کو اہل علم بندہ اور جاہل بندے کے اندر اس کے بولنے سے فرق سمجھ آ جائے گا، یار اس کے اندر تمیز ہے اور اس کے اندر نہیں، بولنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں کی تربیت ان کے پہلے چند جملے ہی بتا دیتے ہیں کہ واقعی کسی نیک کرانے سے ہے یا کسی جاہل کرانے سے، پہلے چند جملے ہی بندے کو بتا دیتے ہیں۔ علم کی قدر کریں، علم اپنے بچوں میں نافذ کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئے۔ اگر آپ لے کر نہیں آ رہے اور صرف انہیں آپ پیسے کی دوڑ میں لگانا چاہ رہے ہیں، بڑے مکانوں کی دوڑ میں لگانا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں کا شوق بھی دلانا چاہتے ہیں، صرف آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا صحت ہی سارا کچھ ہے، تو یاد رکھیں آپ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی کا شکار یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ہٹا کر اور صرف دنیا کے لالچ کی طرف لگا دیں۔ اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آپ کو آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ آپ کو نہ آپ کے اولاد کو نہ آپ کے والدین کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بلند کیا ان لوگوں کو جو تم ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کو بلند کیا جن کو علم کے اندر درجے عطا کیے۔ علم ہے تو آپ کی عزت ہے، علم نہیں تو آپ کی عزت نہیں۔ ہاں لوگ بظاہر آپ کے پیسے کو دیکھ کر، آپ کا روب مرتبہ دیکھ کر عزت کر لیں تو کر لیں، لیکن حقیقت میں عزت صرف اہل علم کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے شمار احادیث علم کے فضائل میں موجود ہے۔ علم کے فضائل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم ہے اس کے تلاش کے لیے، اس کے حصول کے لیے گھر سے باہر نہیں، گھروں میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی رستے میں چلے اس لیے کہ میں اس رستے پر چل کر کوئی دین کی بات سیکھوں، کوئی دین کا پیغام سیکھوں، قرآن و حدیث سیکھوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے اس کا جنت کا رستہ آسان کر دے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے میں حضرت صفوان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے مجلس میں دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ تم ادھر ہوتے نہیں ہو، تم تو فلاں جگہ کے ادھر کیسے آئے ہو؟ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے ابتغاء العلم، کہ میں آپ کے پاس، آپ عالم دین ہے، آپ کو قرآنی آیات اور احادیث رسول یاد ہے، میں صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے، صرف قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، اور میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں؟ آج آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے بندے جو صرف قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، اور جمعے میں بھی ہماری نیت کیا ہوتی ہے تو قرآن اور حدیث سیکھیں۔ یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک اللہ نے ایک نظام ہمیں دے دیا۔ اس کے علاوہ پورے 7 دن میں ہم جو بھی سفر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ یا بازار کو چیز لینے جا رہے ہیں، یا دوائی لینے جا رہے ہیں، یا پیسے لینے جا رہے ہیں، یا پیسے دینے جا رہے ہیں، یا کوئی نئی سکیم سنانے جا رہے ہیں،
یا کسی سے رعایت کروانے جا رہے ہیں، کوئی زمین کا سودا کرنے جا رہے ہیں، لڑائی کرنے جا رہے ہیں، جھگڑا کرنے جا رہے ہیں، فساد کرنے جا رہے ہیں، دنیا کی مجلسوں کی بات ہے اور کچھ نہیں. علم کے حصول کے لیے ہمارے سفر کتنے نہ ہونے کے برابر. اور جو کر رہے ہیں، جو اپنی زندگیاں علم کے حصول کے لیے، علم کی خدمت کے لیے لگا رہے ہیں، آپ انہیں سلوٹ کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں. صحابی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ بے شک اللہ کے جو فرشتے ہیں طالب علم کے لیے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچاتے ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے کہ یہ بندہ گھر سے نکلا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے، تو اس کے پروٹوکول کے فرشتے پر بچاتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس نے فرمایا فإن العالم، بے شک جو عالم دین ہے، لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، اس کے لیے جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، ہر مخلوق اس عالم دین کے لیے دعا کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہے، سکھانے کے لیے نکلا ہے، اے اللہ ہم اس کے لیے دعا کر. اور الفاظ موجود ہے والحیتان فی جوف الماء، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں، اے اللہ جو تیرے دین کا طالب علم ہے، میں اس کے لیے دعا کروں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، بڑی زبردست حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں دنیا لعنت کی گئی ہے، وملعون ما فیہا، اور جو اس میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی، لیکن چار چیزوں پر لعنت نہیں. کون سی چیزیں؟ الا ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. جو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر ہے وہ باعث رحمت. ومن والا، اور جو اللہ کے ذکر کی سپورٹ کرتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر بیان ہو رہا ہے جو لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس سجائی جا رہی ہے، لوگ ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جہاں قرآن و سنت پڑھایا جا رہا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، فرمایا ان پر بھی اللہ کی رحمت. فرمایا وعالما ومتعلما، اور جو عالم دین ہے وہ، یا پھر وہ جو دین سیکھ رہا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی جگہوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا دین سیکھ رہے ہیں، یا دین سیکھ کر آگے سکھا رہے ہیں. جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حدیث رسول ہے من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، فرمایا جو بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو اللہ کیا کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ سے دین سمجھ دیتے ہیں. اللہ اس کا رستہ قرآن و سنت کی طرف کھول دیتے ہیں، اسے قرآن و حدیث کی سمجھ آتی ہے، اسے دین کی سمجھ آتی ہے، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی، دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے جمعے کا موضوع دینی تعلیم کی فرضیت. دینی تعلیم جو فرائض کی ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، وہ آپ حاصل کریں. کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں. 10 شوال، یکم شوال کو ہم نے عید الفطر ادا کی، اس کے 10 دن بعد تک تمام کے تمام دینی مدارس میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اس مرکز الہدیٰ میں الحمدللہ اس سال بچوں کی تعلیم کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے. اپنے بچوں کو داخل کرائیں. شعبہ حفظ میں قاری صاحب موجود ہے، اپنے بچوں کو لازمی کوشش کر کے حفظ کے لیے اپنے بچوں کو کریں. اسی طرح
مرکز صدر العلوم اسلامک ایجوکیشن سینٹر چک آسمان بائی پاس کے اوپر بابا نگر کا سب سے معیاری ادارہ درس نظامی کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے وہاں پر بھیجیں، جہاں پر اسکول ایجوکیشن کا بھی باقاعدہ بندوبست کیا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ یہ کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہی دلاتے ہیں، بلکہ جو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا مدارس کے بارے میں کیا جاتا ہے ہم اس کا شکار ہیں۔ بیٹھے بٹھائے لوگ پورے ملک میں جو فساد ہے مولویوں نے برپا کیا، ملک کی معیشت کیوں بیٹھ رہی ہے یہ مولویوں نے بٹھائی، دھماکے کیوں ہو رہے ہیں یہ مولویوں نے، فلانی جگہ ڈانس کیوں ہو رہا ہے یہ مولویوں نے کیا۔ بھائی ایک طرف آپ اگر یہ چیز دیکھیں کہ مدرسوں کا آپ لوگ دیکھ آ رہے ہیں، اس لائن سے شروع کرو نا اس لائن سے اور آخر کرنے کے بندے سے پوچھو کہ بھائی آپ کی اکنامکس جو ہے، آپ کا جو بجٹ ہے، کتنا حصہ آپ مدرسے کو دیتے اور کتنا آپ بقیہ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اعتراض مدرسوں کو زیادہ ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک اسی طرح حکومت ہے کہ آپ حکومت کا 100% کا اگر بجٹ ہونا 100%، تو ماشاء اللہ سارے سمجھدار ہیں کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کتنا بجٹ ہے جو مدرسوں میں لگا ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل مدرسے کی، بقیہ جو چھوٹے ہیں، جو صحت پہ ہماری کارکردگی ہے، جو صحت پہ ہمارا بجٹ ہے، اسپتال میں چلے جائیں آپ، بلڈنگیں دیکھ لیں، ڈاکٹر دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں، اربوں کا بجٹ ہے۔ اور باول اگر میں اگر آپ پوچھیں کسی کو دوائی صحیح مل رہی ہے تو ایک بندہ بھی نہیں ملے تو یار مجھے دوائی باول نگر سے ملی۔ اس طرح نظام پولیس ہے، ماشاءاللہ وارداتیں شروع ہیں۔ پچھلے دنوں میرے کل بھائی بتا رہا تھا اس پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر تو 15-20 کاریں اٹھائی گئی، ڈکیتیاں روزانہ ہو رہی ہیں، محکمہ پولیس موجود ہے، اربوں کا بجٹ ہے، کارکردگی صفر۔ ایجوکیشن جو اسکول والی ہے، کالج والی، وہ بھی یونیورسٹیوں والی جو تعلیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ سب سے زیادہ بجٹ ہم کہتے ہیں آرمی لے کے جاتی ہے، بات ذرا تلخ ہے لیکن کہہ نہیں پڑتی کیونکہ ہم محفوظ ہاتھوں میں، بلوچستان سے لے کے شروع ہو جائے آپ موٹر وے تک، کے پی کے اندر، سندھ کے اندر، جگہ جگہ کے مسائل کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ملک کا کیا ہو۔ اگر معیشت دان دیکھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی بھائی قانونی ذات کی ضرورت، جہاں اربوں کا بجٹ لگ رہا ہے، سارے وسائل سب کی لگ رہی ہے، اگر ان کی کارکردگی پر سوال کرے تو زیرو۔ تباہی کس نے کر دی؟ تباہی مولویوں نے کر دی۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تباہی کس نے کی؟ تباہی مولویوں نے۔ اور بھائی آپ کی تباہی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم کو لوگوں کی باتوں میں آ کر مطلوب کر دی۔ میرا قصور ہو سکتا ہے، میرا عمل برا ہے تو میرا قصور ہے، قرآن اور سنت کا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دینی تعلیم کے اداروں کی سپورٹ کریں، اخلاقی سپورٹ کریں، مالی سپورٹ نہ کریں آپ، نہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ پیسہ دیں گے تو مسئلے مدرسے جاتے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کریں، جہاں بیٹھے ہیں انہیں یہ بات سمجھائیں کہ بھائی بقیہ اداروں کی آپ سرکاری سرپرستی دیکھ لیں، آپ لوگوں کی توجہ دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں دینی وزارت بچارے صرف مظلوم ہے، اور ایسے علماء کرام کو، ان طالب علموں کی عزت کیا کریں جو دین پڑھ رہے ہیں، اور ان علماء کی کاریوں کی حافظوں کی قدر کیا کریں جو بیچارے دین پھیلا رہے ہیں۔ تنخواہیں کتنی ہے؟ 15,000 ہے، 18,000 ہے، 20,000۔ اس قدر معمولی تنخواہوں میں پھر بھی بیچارے اپنے بچے بھی پالتے ہیں، اپنے تمام کے تمام ضروریات بھی لاتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی طرف لے کر جائیں، اگر وہ مالی سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کی کیا کریں، یہ آپ کے فائدے میں۔ آپ کو دعوت بھی دینی ہے، تقریب تکمیل صحیح البخاری حافظ والا میں بخاری شریف کی تقریب ہے، ایک اینول پروگرام ہوتا ہے، 6 سال بچہ ایک پڑھ کر ماشاءاللہ فاضل ہوتا ہے۔ حافظ والا میں 10 اپریل بروز جمعرات، یہ جو جمعرات آئے گی آپ نے وہاں پر تشریف لانا ہے، اللہ آپ کا وہاں پر آنا قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔